بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات میں ایک ایسے نوجوان کو میں نے دعوت دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی تنظیم کے عہدیدار ہیں، اور عہدہ ہے ان کے پاس مائنورٹی ونگ میں نائب صدر کا. ان کو ایک نئی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی. وہ ذمہ داری ہے کرونا ریلیف کوآرڈینیٹر کی. ہمارے آج کی پروگرام میں دو مہمان ہیں. پہلے ملاقات آپ کی کراتے ہیں خالد نصیر صوبہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر ہے سر. آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت شکریہ آپ کا. خالد صاحب، آپ پہلے بھی اسلام آباد کی تنظیم جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے عہدیدار ہیں. یقیناً آپ کی اس عہدے کے دوران اچھی پرفارمنس ہوگی، اس لیے آپ کو ایک نیا عہدہ مل گیا ہے. یہ عہدہ جو آپ کو کرونا ریلیف کوآرڈینیٹر کا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بالکل جی، ہم خدا ان کے نام سے شروع کریں گے. خدا اس کے نام سے آمین. خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ مدعو کیا، اور یہ ذمہ داری ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ملی ہے کرونا ریلیف کوآرڈینیٹر کی، اس پہ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا ہے. جیسے ہی ہماری کرسچن کمیونٹی کی ایک کچی آبادی ہے H9 میں، اچھا، اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا کیونکہ وہاں سے ایک کرونا کیس نکلا. اچھا، رائٹ نو ہم نے اس پہ ایکشن لیا. ہماری جو سینئر قیادت تھی ان سب کے نالج میں تھا، تو ہم نے زلفی بخاری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اور پھر ہم فرید الرحمان صاحب کے پاس گئے، ان کو ساری سچویشن بتائی. باجی سیمی کو سینیٹر ہیں جو، پھر انہوں نے سیمی زیدی صاحب جو سینیٹر ہیں جی، انہوں نے پھر اسی وقت جو ہم سے ڈونیشن ہو سکتی تھی انہوں نے اپنی جیب سے کی. تقریباً ہم نے 500 لوگوں کو راشن تقسیم کیا، وہاں چیکس دیے، اور جتنی بھی ان کی ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور کچی آبادیاں ہیں ان میں بھی ہم جا رہے ہیں، اور جہاں کوئی مسائل ہے ان کو دیکھ رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی ہماری پی ایم صاحب کا جو ویژن ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اس مشکل گھڑی میں ہم اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے، ہم اس وقت انسانیت کو دیکھ رہے ہیں. جو مشکل کی گھڑی میں ہم سب ایک ہیں. جب ہم نے راشن کی تقسیم کی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بندے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے یا نون کے ساتھ تعلق ہے یا کسی جماعت کے ساتھ ہے. ہم نے برابر انسانیت کو دیکھتے ہوئے ہر اس بندے کی ہم نے اس کو راشن دینے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہاں 2500 گھر ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ کون سی والی ایک بستی میں 2500 گھر ہیں؟ یہ رمشا کالونی میں. اچھا، H9 میں کتنی کچیاں بستیاں ہیں تقریباً اسلام آباد میں؟ تقریباً 21 کچی آبادیاں ہیں. تو یہ آبادیاں جو ہیں ان سب میں کچھ جو کرونا کے کوئی مریض تو نہیں زیادہ نکلے؟ نہیں جی، شکر ہے خدا کا، صرف ایک ہی نکلا. اچھا. اور وہ بھی ہماری H9 کچی آبادی میں نکلا. اچھا. اور اس میں ہم نے بڑی اویئرنیس دی ہے. میں اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان SHO صاحب کا جو ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے. ہم نے جا کے کچی آبادیوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو بتایا کہ آپ خدا را گھر میں رہیں، اپنے بچوں کو سیو کریں. اس کے بعد ہم نے زلفی بخاری صاحب جو ہمارے ساتھ 24 ٹچ ہیں، انہوں نے ہمیں لسٹوں کا کہا، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہم اپنے جو سینئر قیادت تک ان کو پہنچا رہے ہیں. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ جو کچی آبادیوں میں غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کو جتنا بھی ہو سکے گا وہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا خالد صاحب، ایک اور بات ہے، راشن کی تقسیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر لوگ کچی آبادیوں میں ان کا کام کاج سفر کر رہا ہے، ادارے بند ہیں، وہ نہیں جا سکتے، وہ گھروں میں پابند ہیں. ان کو مالی جو ضرورت ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اسپیشلی پی ایم صاحب اس ٹاسک کو دیکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اسپیشلی. اور اس کے بعد جو احساس پروگرام ہے اس میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے 12,000 روپے کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے، وہ بہت جلد عوام تک پہنچے گا. تو ریلیف تو دینے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ بھی سمجھتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا ایزی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر عوام تک، ہر گھر تک پہنچے گا، مگر پوری کوشش کریں گے. جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم اپنی قوم کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں، اور دن رات ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو بہت جلد اپنی قوم کو ہم اور زیادہ ریلیف دیں گے.
بچے، عورتیں، مرد جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو سینیٹائزر یا ان کے گلوز یا ماسک وغیرہ یا اس طرح کی اور چیزوں کی بھی کوئی ترسیل وغیرہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بالکل ہم سر کر رہے ہیں. ابھی ہمیں 500 ماسک ملے. فرید الرحمان جو ہمارے صدر ہیں اسلام آباد کے، وہ ہم نے جو لوگ سینیٹیشن میں کام کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، تو ہماری ٹیم نے ادھر ان کو ڈیوٹی پہ جا کے ان کو ماسک وغیرہ تقسیم کیے. یہ بھی ایک چیز ہے نا، آپ کے جو بہت ایک ایسا طبقہ ہے جو سینیٹیشن کا کام کر رہا ہے اور وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، ان کو روزانہ کے حساب سے جو منتھلی تنخواہ مل رہی ہے وہ نہیں مل پا رہی ہوگی، میرا خیال ہے. کوئی اس طرح کے کوئی مسائل بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پریویس تھے سر. اچھا. مگر اب بہتر ہیں. اب لاسٹ نائٹ ان کو 5000 عیدی اور سیلری مل گئی ہے. اچھا، بہتر ہے، بہت بہتر ہے. مگر اس پہ بھی آگے ہمارے سی ڈی اے کے جو ہیں ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، اسپیشلی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آنے والے فیوچر میں اس طرح کی پرابلم جو اسلام آباد میں نہیں آئے گی. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری ٹیم بھی دیکھ رہی ہے، اور خدا نے چاہا تو سر یہ بہتر ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے کرنے سے آپ اپنی کچی جو آبادیاں ہیں ان میں کرونا کے مریضوں کے متاثر نہیں ہونے دیں گے؟ پوری سر کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. جب سے یہ کرونا وائرس پاکستان میں آیا ہوا ہے، ہماری ٹیم، ہم 1 منٹ تک اپنے گھر میں نہیں بیٹھ رہے. اچھا. اتنا زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بڑا اور ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اویئرنیس دے رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور اویئرنیس دے رہے ہیں، اور اسپیشلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگوں کو اویئر نہ کیا گیا ہو. اچھا، آپ کی کتنے دوستوں کی ٹیم ہے؟ ہماری بہت بڑی ٹیم ہے. ابھی اس کرونا ریلیف کے لیے ہم پوری جو کچی آبادیاں ہیں وہاں سے 6 لوگوں کی ٹیمز بنا رہے ہیں. اچھا، ہر آبادی سے 6 ہر آبادی سے، بالکل. اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہت جلد یہ بھی ٹیم ہوگی، اور جو کرونا ریلیف کے ٹائیگرز بن رہے ہیں وہ بھی ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر جو بھی آگے ہماری رسپانسبلٹی ہماری گورنمنٹ، ہماری پارٹی لگائے گی، دل و جان سے ان کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہے. خالد نصیر صوبہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، یقیناً آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلام آباد کی 21 کچی آبادیاں جو ہیں ان میں یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اگلے مہمان بریک کے بعد ہوں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آئیے ناظرین، بریک پہ چلتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات میں ابھی کچھ دیر پہلے خالد نصیر صوبہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب ندیم صارفین صاحب نے. آپ پی ٹی آئی اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اب نیا عہدہ ایک اور آپ کے پاس ہے، بلکہ عہدہ نہیں، ذمہ داری ہے کورونا ریلیف کوآرڈینیٹر کی. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ آئے. شکریہ جی. ندیم صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ کورونا کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. پی ایم کی جو ہماری ہدایات تھی شروع سے، سب سے پہلا جو ہم پہ زیادہ پریشر بھی تھا اپوزیشن کی طرف سے، خان صاحب کہہ رہے تھے کرفیو کر دیں یا لاک ڈاؤن کو تھوڑا ہارڈ کر دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی سپیچز میں زیادہ تر غریب عوام، چھوٹے طبقے کی اور خاص طور پہ کچی آبادیوں کا ذکر کیا کہ میں لاک ڈاؤن یا کرفیو نافذ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ کرونا سے مرے، شاید یہ غریبی سے مر جائیں گے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچی آبادی کے رہائشیوں کو اور غریب طبقے کا بہت خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے سافٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگوں تک پہنچ بھی پا رہے ہیں. اور ان کی ہدایت کے مطابق جیسے انہوں نے میں ایز اے کوآرڈینیٹر کرونا ریلیف بنایا تو اعتماد کیا ہے ہم پہ، اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. اور اسی طرح جو پی ٹی اے کی پوری ٹیم ہے، بے شک آپ پورے اسلام آباد کو دیکھ لیں، اگر NH-1 میں چلے راجہ خرم نواز صاحب ہیں، گورنمنٹ کا فنڈ نہیں تھا لیکن خود بھی انہوں نے اپنے پاس سے 50 لاکھ روپے تک کا جو اپنا راشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی ہیں. اگر علی نواز امان صاحب کی طرف آ جائیں 53 میں، تو انہوں نے تقریباً 4000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے. اگر ہم 52 میں چلے جیسے عمر صاحب کی طرف، تو وہ بھی اپنے کام کو اسی طرح اپنے حلقے میں کر رہے ہیں اور غریب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو ہمارے حلقے کے نیبی ہیں زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کی مدد سے ہم H9 میں جہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، ہم نے 400-500 لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے. ہماری سینیٹر ہیں باجی سیمی ازدی، ان کی مدد سے ہم نے تقریباً 200 لوگوں کو اپنی کالونیوں میں راشن تقسیم کیا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے غریب طبقے کو بہت
نزدیک ہو کر اس کے احساس محسوس کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی جو ساری قیادت ہے، بے شک گورنمنٹ کا بھی ہمارا سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن اپنے طور پر بھی ہماری جو قیادت ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا لوگوں کے لیے. ندیم صاحب ایک بات بتائیں، کچی بستیوں سے جو آبادی ہماری کچی آبادیاں، ان میں ایک جو ہے کرونا کا مریض جو ہے وہ ملا تھا. جی بالکل. اس کی کیا حالت ہے؟ جی ابھی تو بہتر ہو گیا، وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا رمشا کالونی میں. اب وہ کہاں ہے؟ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے؟ ہاسپٹل میں تھے لیکن وہ ٹھیک ہو گئے بالکل. ابھی ادھر سے لاک ڈاؤن سیل کیا تھا اس کو، لیکن وہ ختم کر دیا. اچھا، ہاں جی. اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہاسپٹل سے یا ڈاکٹر سے انہوں نے کوئی آپ کو ریٹن دے دیا کہ اس کی حالت ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ لوگ جو کس طرح یہ جو مدد کرنے کا طریقہ کار ہے، کسی کے ساتھ جاتے ہیں، کیمرے شیمرے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تصویریں اسے بنا کر لوگوں کو؟ کیمرے بھی ہو جاتے ہیں، لوگ تصویریں زیادہ اچھی بات نہیں، لیکن اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، تھوڑا سا ابھارنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یار آپ ان غریبوں تک پہنچے، وہ دکھانے کے لیے صرف ہوتا ہے. باقی جیسے ہماری قیادت کر رہی ہے، ہمیشہ ہماری قیادت کوئی بھی نہیں ادھر ہوتی. اگر کوئی MNA کر رہا ہے، زلفی بخاری صاحب کر رہے ہیں، بیت سیمی کر رہی ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ فرید الرحمان صاحب اگر وہ کر رہے ہیں، تو بس اس لیے ہے کہ لوگ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائیں اور غریبوں تک کوئی راشن تقسیم کر سکیں. اکثریت جو ہے کچی آبادیوں کی وہ پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں ہے. جی تو ان کو جو اویئرنیس دینی ہے، جو ان کو سمجھانے کا طریقہ کار پھر آپ کا کیا ہے؟ جی ایک تو اس میں انتظامیہ ہمارا بڑا ساتھ دے رہی ہے. جو پولیس ہے وہ تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد ہم ان کو اپنے ساتھ. پولیس تو مارتی ہے یار. نہیں وہ نہیں مارتی جی. اسلام آباد پولیس بہت ہمارے ساتھ، ڈاکٹروں کو بھی مار پڑ گئی جی پڑتی ہے، لیکن بہت ہیلپ کر رہی ہے اویئرنیس کے لیے. رات شام کے ٹائم دوسرے دن تیسرے دن ہم جاتے ہیں گلیوں میں، بتاتے ہیں کہ آپ اکٹھے نہ ہوں، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے. تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھیں، گھروں میں رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، سینیٹائزر کریں. اس طرح سے ہم اویئرنیس کر رہے ہیں. بلکہ ہماری جو ٹیمز ہم بنا رہے ہیں، تقریباً ہر کالونی میں 6 لوگ ہیں کرونا ریلیف کے لیے، پھر 6 ٹائیگرز ہیں اس طرح سے. اور نیکسٹ آنے والے دنوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کالونیوں کے جو خارجی راستے ہیں، داخلی راستے ہیں، ادھر ہم ان لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے. سینیٹائزر وغیرہ ان کو دے کے، تاکہ جو کوئی آئے جائے اس حوالے سے وہ ساتھ سینیٹائز بھی کر لیں گے، اور اس طرح ہم اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. تو ان کو لوگوں کو سینیٹائزر وغیرہ بھی آپ لوگ دے رہے ہیں؟ جی وہ ہم خود بنا رہے ہیں، اور اس کو پھر ہم اپنی ٹیموں کو لگائیں گے تاکہ وہ خارجی اور داخلی راستوں میں ہماری ہیلپ کریں. بہت زیادہ ہم، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، ہر ایک کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. ایک آبادی میں کتنے گھر اپنے اندازاً ایک آبادی میں کتنے گھر کم سے کم 200 سے 250 ہیں جو چھوٹی آبادی ہیں. زیادہ سے زیادہ 2000 2200 2500 بھی ہیں. جیسے رمشا کالونی تھی H9 کی، وہ تقریباً 2000 سے 2500 گھر تھے. اچھا، یہ بڑی جو تعداد والے آبادیاں ہیں وہ کتنی ہوں گی؟ تقریباً 4-5 آبادیاں ہیں، جس میں ایک F7 میں 2,500 لوگ گھر ہوں گے. جی F6 میں ہے، وہ بڑی آبادی ہے. G7 میں ایک بڑی آبادی ہے. اچھا، ہاں جی. تو اس ساری جگہ پہ جو ان کو راشن پہنچانے کا کام، یا ان کو اویئرنیس دینے کا کام، یا ان کو یہ مالی کوئی مدد کرنے کا کام، اس میں کیا کیا لائحہ عمل آپ بناتے ہیں؟ جی سب سے پہلے ابھی ہم نے یہ لاسٹ ٹائم 2 دن پہلے اسی طرح کیا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے MNAs بھی ساتھ دے رہے ہیں، علی نواز امان صاحب. ہماری جتنی بھی 21 آبادیاں ہیں ان کی ہم نے وڈوز کی لسٹ اکٹھی کی ہے کہ کتنی وڈوز ہیں. اس میں 35 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں. ہم نے سب سے پہلے ان کو راشن پہنچایا. اس کے بعد ہم نے دیہڑی دار طبقہ جو ہے اس کی لسٹ کی ہے، تاکہ اس کے ساتھ، اور جیسے ہم بتا رہے تھے زلفی بخاری صاحب ہیں، وہ بڑی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ کالونی وائز ایک ہم H9 میں پہلے انہوں نے پرووائڈ کیا، پھر انہوں نے G7 میں گئے، پھر G7 میں ایک اور کالونی اس میں کیا. وہ کالونی وائز ہمارے ساتھ جو دیہڑی دار طبقہ ہے اور غریب لوگ ان کو کر رہے ہیں. اسی طرح سب مل جل کر، اور جیسے میں نے بتایا باجی سیمی بھی ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو ہم وہ تھوڑا اس کو نا الگ الگ حصے میں کر کے، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ سب تک یہ ہمارا اویئرنیس کا پروگرام بھی پہنچ جائے اور راشن بھی پہنچ جائے، کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں. اپنے جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں ہماری پارٹی کے، سیف اللہ خان نیازی صاحب، اور اس کے بعد جو ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہے فرید الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکے، اور ایز اے کورونا ریلیف کوآرڈینیٹر ہمیں تعینات کیا ہے. اس کے لیے میں اپنی تمام اسلام آباد کی قیادت کا اور اسپیشلی سیف اللہ خان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اس وبائی مرض سے نجات دے. ہم سارے لوگ ایک ایک کر کے دامے درمے سخنے، جس کی جہاں تک بساط ہے، وہ اس کام میں اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھے ہوئے ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ اس وبا سے جلد از جلد ہر ذی شعور کو، ہر ذی انسان کو نجات دے دے.
ملاقات آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں اور اپنے لفظوں سے یاد کیجیے گا۔ اگلے ملاقات تک خالد مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔